السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم۔ سورہ الحدید، سورۃ الحدید، اور آج انشاءاللہ عز و جل اس کی آیت نمبر 4 لفظی اور با محاورہ ترجمہ اور تفسیر سے انشاءاللہ عز و جل پڑھیں گے۔ تو آئیں سب سے پہلے آیت کی تلاوت سماعت فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير۔ له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور۔ دو آیات ترجمہ سماعت فرمائیں۔ وہی ہے جس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں، پھر متمکن ہوا تخت حکومت پر۔ وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس کی طرف عروج کرتا ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی تم ہو، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ اسی کے لیے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، اور اللہ کی طرف ہی سارے کام لوٹائے جائیں گے۔ لفظی اور با محاورہ ترجمہ۔ لفظی ترجمہ دیکھیں۔ ہوا وہی ہے، الذی جس نے خلق پیدا فرمایا، السماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، فی میں 6 ایام 6 دنوں میں، ثم پھر استوا متمکن ہوا، علی العرش تخت پر، یعلم وہ جانتا ہے، ما یلج جو کچھ داخل ہوتا ہے، فی الارض زمین میں، وما یخرج اور جو کچھ نکلتا ہے، منہا اس سے، وما اور جو ینزل اترتا ہے، من السماء آسمان سے، وما یعرج اور جو عروج کرتا ہے، فیہا اس کی طرف، وہو اور وہ، معکم تمہارے ساتھ ہے، اینما جہاں بھی کنتم تم ہو، واللہ اور اللہ، بما تعملون جو تم کرتے ہو، بصیر خوب دیکھنے والا ہے۔ لہو اسی کے لیے ہے، ملک السماواتی بادشاہی آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، وإلی اللہ اور اللہ کی طرف، ترجع لوٹائے جائیں گے، الامور سارے کام۔ یہاں پہ ان دو آیات کا ترجمہ جو ہے وہ کنز العرفان سے بھی سماعت فرما لیں۔ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں پیدا کیے، پھر عرش پہ استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ زمین کے اندر جاتا ہے اور جو کچھ اس سے باہر نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے۔ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی سلطنت اسی کے لیے ہے، اور اللہ ہی کی طرف سب کاموں کو لوٹایا جائے گا۔ اب ان دو آیات کی اگر ہم تشریح کی طرف چلیں تو اللہ تعالیٰ ان آیات میں فرماتا ہے وہ عرش پہ جلوہ فرما ہے۔ اس کا مطلب بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اس سے پہلے یہاں پہ یہ بیان کریں، وہی ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں پیدا کیے۔ اب 6 دن میں پیدا کیے، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور علم کے بارے میں بیان فرمایا۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین دنیا کے ایام کے حساب سے 6 دن میں پیدا فرمائے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو پلک جھپکنے میں زمین و آسمان پیدا کر دیتا، لیکن اس کی حکمت کا یہی تقاضا ہوا کہ 6 دن کو اصل بنائے اور ان پر مدار رکھے۔ اور یہاں پہ ایک اور قول بھی آپ کے سامنے ذکر کرتا چلوں، جو شیخ الحدیث و تفسیر علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ 6 دنوں سے کیا مراد ہے، کہ زمینوں اور آسمانوں کی 6 دنوں میں بنانے کی کیا حکمت ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں بنایا، حالانکہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو ایک لمحے میں بھی بنا سکتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک حد اور مدت مقرر فرمائی۔ سردیوں اور گرمیوں کے موسم بنائے، لیکن یہ موسم بھی تدریجاً ظہور میں آتے ہیں۔ سخت سردی اچانک سخت جو ہے وہ نہیں ہو جاتی، اسی طرح سخت گرمی جو ہے وہ ایک دم سخت سردی میں تبدیل نہیں ہوتی، بلکہ تدریجاً سردی سے گرمی اور گرمی سے سردی کی طرف موسم کا انتقال ہوتا رہتا ہے۔ انسان کی پیدائش کا عمل بھی اچانک وجود میں نہیں آتا، بلکہ نطفہ 9 ماہ میں تدریجاً انسان کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طرح نباتات کی رویدگی، کفار پر جو دنیا میں عذاب آئے وہ بھی اچانک نہیں آئے، ان کو بار بار تنبیہ کی گئی، ڈرایا گیا اور ہر طرح حجت پوری کرنے کے بعد ان پر عذاب بھیجا گیا، جبکہ وہ فوری عذاب کا مطالبہ کرتے تھے۔ غرض اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی حد اور مدت مقرر کی، اور اسی سنت کے مطابق زمینوں اور آسمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں بنایا۔ نیز جو چیز دفعتاً وجود میں آئے اس کے متعلق یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ شاید یہ اتفاقی حادثہ ہے، اور جس چیز کو ایک معین مدت میں تدریجاً بنایا جائے اس کو اتفاقی حادثہ قرار دینا صحیح نہیں ہوگا، بلکہ ہر ذی شعور یہ کہے گا کہ اس کو قادر اور حکیم نے ایک خاص منصوبہ اور خاص مصلحت سے بنایا ہے۔ سو زمینوں آسمانوں کا 6 دنوں میں بننا یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ کائنات کا کوئی اتفاقی حادثہ نہیں، بلکہ اس غالب اور قوی، زبردست، علیم و حکیم اور قادر و قیوم کی حکمت اور قدرت کا ساختہ پرداختہ ہے، اور اس میں مخلوق کو یہ تنبیہ فرمائی کہ کسی کام کے کرنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہر کام اطمینان اور صحیح منصوبہ بندی سے کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو ایک لمحے میں پیدا کرنے پہ قادر تھا، اس کے باوجود اس نے 6 دنوں میں زمینوں اور آسمانوں کو بنایا۔ اب یہاں پہ آگے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا، فی 6 ایام ثم استوى علی العرش۔ استوا علی العرش کا معنی تو فرمایا وہ ذات کہ جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ مستوی ہوا عرش پہ اپنی شان کے مطابق۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے شاگرد نے پوچھا، حضرت استادی المکرم، یہ استوا علی العرش کا کیا معنی ہے، ہمیں سمجھائیں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے یعنی یہ والا معنی لینا کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ بیٹھا۔ دیکھو اس وقت ہم صف پہ بیٹھے ہیں، قالینوں پر بیٹھے ہیں، کوئی چارپائی پہ بیٹھا ہے، کوئی ممبر پر بیٹھا ہے، مختلف نشستیں ہیں لوگوں کے بیٹھنے کی، تو ہمیں سمجھاؤ کہ رب تعالیٰ عرش پہ کیسے بیٹھا۔ جب یہ سوال کیا شاگرد نے، امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا الایمان بہ واجب، کہ اس پہ ایمان لانا ضروری ہے، یعنی ان الفاظ پہ ایمان لانا ضروری ہے کہ استوا علی العرش ثم استوى علی العرش، کہ وہ عرش پہ متمکن ہوا، یہ اس الفاظ پہ ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ قرآن کریم میں ثم استوى علی العرش اور سورہ طٰہٰ میں الرحمن علی العرش استوى ہے، اور کیفیتہ مجہولۃ، اور اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ کیسے جو ہے وہ جلوہ فرما ہوا۔ اور آپ نے پھر یہ فرمایا والسوال عنہ بدعۃ، اور اس کے متعلق سوال کرنا یہ بدعت ہے، اس کے پیچھے پڑنا یہ بدعت ہے۔
بس اتنا کہہ دو کہ جو اس کی شان کے لائق ہے اپنی شان کے مطابق جو ہے وہ عرش پہ مستوی ہوا۔ تو رب تعالیٰ سنتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے جو اس کی شان کے لائق ہے، جس طرح اس کی شان کے لائق ہے اسی طرح بولتا ہے، دیکھتا ہے۔ جس طرح فرمایا یداہ مبسوطتان، رب تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں، اور ہمارے ہاتھوں کی طرح نہیں بلکہ جو اس کی ذات کے لائق ہیں، اس کی شان کے مطابق ہیں۔ ہم اس سے زیادہ کے جو ہے وہ مکلف نہیں ہیں۔ تو فرمایا وہ عرش پہ اپنی شان کے مطابق جو ہے وہ متمکن ہوا، مستوی ہوا۔ تو یہاں پہ ان الفاظ کے جو معنی ہے وہ انشاءاللہ جب سورہ بقرہ ہم نے پڑھی تھی تو اس میں بھی ہم نے تفصیل سے بیان کیا تھا، اور انشاءاللہ جو تفسیر چل رہی ہے سورہ اعراف میں جب ہم پہنچیں گے سورہ اعراف میں تو وہاں پہ بھی اس کی انشاءاللہ تفصیل بیان کریں گے کہ یہاں پہ اس کا کیا معنی ہے۔ اب یہاں پہ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا، فرمایا وہ جانتا ہے جو داخل ہوتا ہے زمین میں، مردے زمین میں دفن کیے جاتے ہیں، بیج زمین میں ڈالا جاتا ہے، کیڑے مکوڑے زمین میں داخل ہوتے ہیں، بارش کو زمین جذب کر لیتی ہے۔ غرض یہ کہ جو چیز بھی زمین کے اندر داخل ہوتی ہے رب تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔ وما یخرج منہا، اور جو چیز زمین سے نکلتی ہے، زمین سے تیل نکلتا ہے، گیس نکلتی ہے، فصلیں نکلتی ہیں یعنی اگتی ہیں، درخت نکلتے ہیں، کیڑے مکوڑے نکلتے ہیں، سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اسی طرح دوہری قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ 50 سال کے بعد لوگ کیا کھائیں گے، کہاں سے کھائیں گے؟ بھائی تمہیں کیا فکر ہے؟ جس رب تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ انتظام بھی کرے گا۔ مخلوق کم تھی، زمین کی پیداوار بھی کم تھی، اب مخلوق زیادہ ہو گئی ہے، پیداوار بھی بڑھ گئی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور نہیں ہے کوئی چلنے پھرنے والا جانور زمین میں مگر اس کی روزی اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پہ ہے۔ تو انسان نہیں سوچ سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے ذریعے سے جو ہے وہ کس طرح چیزیں نازل فرمائی ہیں۔ اب آگے فرمایا وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، اور جو چیز آسمان کی طرف سے نازل ہوتی ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں، رب تعالیٰ کی رحمتیں بندوں پہ نازل ہوتی ہیں، بارش نازل ہوتی ہے۔ وما يعرج فيها، اور جو چیز چڑھتی ہے آسمان میں وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ فرشتے اوپر جاتے ہیں، نیک آدمیوں کے اعمال اوپر جاتے ہیں، جو کچھ بھی اوپر جاتا ہے رب تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ اور پیچھے جو فرمایا تھا ثم استوى علی العرش، کہ صرف یہ نہ سمجھنا کہ وہ عرش پہ اپنی شان کے مطابق مستوی ہوا ہے، بلکہ عقیدہ یہ رکھنا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔ دونوں عقیدے ضروری ہیں۔ وہ عرش پہ اپنی شان کے مطابق جلوہ فرما ہے جو اس کی شان کے لائق ہے، اور تمہارے ساتھ بھی ہے علم کے لحاظ سے، قدرت کے لحاظ سے، اپنی ذات کے لحاظ سے جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ تو یہ دونوں باتیں جو ہے وہ قرآن کریم میں موجود ہیں۔ آگے فرمایا واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھتا ہے، دیکھنے والا ہے۔ اور آگے فرمایا لہ ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے ملک، سلطنت، بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، آسمانوں اور زمین کی شاہی اسی کے لیے ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سب کام، ہر چیز پر قبضہ اختیار اسی کا، سب کچھ رب تعالیٰ ہی کرتا ہے، کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے، نہ کوئی بادشاہ بنا سکتا ہے، نہ کوئی گدھا بنا سکتا ہے، نہ کوئی اولاد دے سکتا ہے، نہ کوئی رزق دے سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی صحت دے سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی بیمار کر سکتا ہے۔ سب کچھ رب تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، اس کے دستِ قدرت میں ہے، سب کچھ حقیقی عطا کرنے والا وہ خالق لم یزل ہے۔ تو اس وجہ سے اس کی ذات پہ مکمل علم ہونا چاہیے، اس کی ذات پہ مکمل جو ہے وہ توکل رکھنا چاہیے، یہ عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کامل ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔